اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کی مظلومیت کے ان ایام میں ہم آپ کی خدمت میں زیارت عاشوراء کی کرامات کو علماء شیعہ کی زبان سے نقل کر رہے ہیں۔ جن علماء سے ہم ان واقعات کو نقل کر رہے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جو اپنے زمانے کی نامور شخصیات ہیں، نامور فقیہ ہیں، نامور محدث ہیں، نامور عالم ہیں، اور ان کی شہرت ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد آج تک کے تمام علماء شیعہ کے دلوں میں اجاگر ہے، اور سب ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ لہٰذا اب تک جو واقعات نقل ہو چکے وہ نہایت ہی جلیل القدر علماء اور فقہاء سے نقل ہوئے تھے۔ آج جو ہم آپ کی خدمت میں واقعات نقل کریں گے زیارت عاشوراء سے متعلق، یہ بھی نہایت ہی نامور شیعہ علماء سے نقل ہوئے ہیں کہ جو اپنے زمانے کے فقیہ تھے، مرجع تقلید تھے، اور ایک بلند علمی رتبے اور مرتبے پر فائز تھے، اور آج تک ان کی خدمات سے تشیع استفادہ کر رہی ہے۔ ایک ایسا ہی نام جسے آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں وہ ہے آیت اللہ حاج شیخ علی اکبر نہاوندی کا، جو 1278 ہجری قمری کو اس دنیا میں موجود تھے اور اس زمانے کے ایک عظیم و شان شیعہ فقیہ تھے۔ علم رجال میں، علم درایت میں ان کو ایک خاصی مہارت حاصل تھی۔ آغائے نہاوندی نے اپنی تمام زندگی دینی کتابوں کی تحریر میں صرف کر دی اور وقف کر دی، اور ان کی ٹوٹل کتابوں کی تعداد 30 ہے، جن میں سے ایک نہایت ہی ممتاز اور عالمی شہرت رکھنے والی کتاب جس کا نام ہے العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان، یعنی اس کتاب میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حالات کو شیخ علی اکبر نہاوندی نے بیان کیا ہے۔ اور یہ کتاب جب شیخ علی اکبر نہاوندی نے تحریر کی تو اس زمانے میں یہ 2 بہت ہی موٹی جلدوں پر مشتمل تھی، جبکہ آج کے دور میں اس کتاب کو مزید اصلاحات کرنے کے بعد، ضروری حوالے اس میں ایڈ کرنے کے بعد، اور جو اس کی نئی اشاعت کی گئی ہے وہ 5 سے 9 جلدوں کے دوران ہے، یعنی ان جلدوں پر یہ مشتمل کتاب ہے اور نہایت ہی معروف کتاب ہے۔ شیخ علی اکبر نہاوندی نے اپنی زندگی میں بہت سے نامور اور جید علماء سے استفادہ کیا ہے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں نہاوند سے، حوزہ علمیہ نہاوند سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر اس کے بعد حوزہ علمیہ بروجرد گئے اور بروجرد کے چوٹی کے علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، پھر بروجرد سے یہ حوزہ علمیہ مشہد مقدس منتقل ہوئے اور یہاں مشہد کے نامور جید علماء سے استفادہ کیا۔ مشہد کے بعد یہ تہران تشریف لے گئے اور تہران کے گراں قدر جید علماء سے انہوں نے استفادہ کیا، اور پھر تہران کے بعد یہ سامرا تشریف لے گئے اور وہاں کے فقہاء سے استفادہ کرنے کے بعد بالآخر یہ نجف اشرف عراق
تشریف لے گئے اور نجف اشرف میں انہوں نے وہاں کے گراں قدر فقہا سے استفادہ کیا کہ جن میں ممتاز ترین، سب البتہ ممتاز تھے، لیکن ان کے اساتید میں جو عالمی شہرت رکھنے والی شخصیات ہیں ان میں آخوند خراسانی کا نام ذکر ہے، صاحب جواہر جو شیخ حسن نجفی ہیں ان کا نام قابل ذکر ہے، اور گراں قدر عارف بزرگوار سید مرتضیٰ کشمیری بزرگ وہ بھی ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ پس شیخ علی اکبر نہاوندی کو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب العبقری الحسان میں اسی واقعے کو نقل کرتے ہیں جسے میں اب آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی کتاب میں جس شخص سے اس واقعے کو نقل کیا ہے اس کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں، فقط اتنا نقل کرتے ہیں کہ ایک سید بزرگوار نے میرے لیے اس واقعے کو بیان کیا۔ یہاں آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ ہمارے علماء شیعہ کے حالات زندگی واقعات سے مملو ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات مشاہدہ کیے ہوتے ہیں، بہت سی ایسی کیفیات سے وہ گزرتے ہیں جنہیں وہ شہرت سے بچنے کی خاطر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، یا بعض اسرار ایسے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا۔ مثلاً آپ تمام عرفاء کے حالات زندگی میں اس چیز کو پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اسرار کو کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ مثلاً آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے بیٹے سے کبھی آپ ان کے حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں، ان کی خاص خصوصیات کے بارے میں پوچھیں، تو وہ کہیں گے کہ میں صرف اس بات کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جسے بیان کرنے کی مجھے اجازت ہے، مجاز ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا۔ اور ان کے بیٹے کو بھی وہ چیزیں معلوم ہیں کہ جو اس جام سے چھلک گئی ہیں اور ان کے فرزند کے سامنے یہ آ چکی ہیں، وگرنہ آیت اللہ بہجت کی زندگی اسرار سے مملو ہے، اور باقی تمام عرفاء اور عظیم المرتبت شخصیات کی زندگی بھی اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے اپنے اسرار کبھی کسی کے سامنے بیان نہیں کیے۔ مثلا میں نے آیت اللہ بہجت کی زندگی میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پتھر ان کے ہاتھ میں بولتے ہیں، یعنی حرکت کرتے ہیں اور انہیں ایک واقعے کی خبر دیتے ہیں جب وہ بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی 7 سال سے بھی کم عمر کے تھے، اور اس وقت انہوں نے ان پتھروں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا میں عراق اور کربلا جاؤں گا تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو پتھروں نے ہل کر انہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جی آپ عنقریب کربلا جائیں گے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور زیارت کے لیے۔ لیکن آیت اللہ بہجت نے جب اس واقعے کو نقل کیا تو اس کی ویڈیو ابھی بھی مختلف چینلز پر اور مختلف مقامات پر اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی۔ اس میں جو آیت اللہ بہجت بیان کریں وہ اپنے لیے اس واقعے کو بیان نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خواتین فومن میں ایک چھوٹے بچے کو لے گئیں اور اس بچے نے ان پتھروں سے سوال کیا اور ان پتھروں نے اسے یہ جواب دیا۔ خود نہیں کہہ رہے کہ وہ بچہ میں تھا، یعنی اپنی طرف اشارہ نہیں کیا، اور تمام زندگی میں کبھی بھی اپنی متعلق کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ اور اسی طرح باقی فقہا اور عرفاء بھی اسی طرح سے ہیں کہ شہرت گریزی کی وجہ سے وہ اپنا نام ذکر نہیں کرتے یا اپنے متعلق کوئی ایسی بات بیان نہیں کرتے جس سے عوام الناس ان کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور انہیں ایک مرجع تصور کرنا شروع کر دیں اور ان سے رابطہ قائم کرنا شروع کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وجہ سے شیخ علی اکبر نہاوندی نے اس سید بزرگوار کا نام بیان نہیں کیا، چونکہ ایسی کیفیت میں یہ بزرگان اگر کوئی بات کسی کے سامنے شیئر کرتے ہیں تو ان سے وعدہ لیتے ہیں کہ آپ نے کبھی اس بات میں میرا نام ذکر نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ اس بات کی بھی قید لگا دیتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ نے میرا نام نہیں لینا، اور بعض بطور مطلق کہتے ہیں کہ کبھی بھی چاہے میں زندہ ہوں چاہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں آپ نے میرا نام ذکر نہیں کرنا۔ تو یہ سید بزرگوار سے شیخ علی اکبر نہاوندی اس واقعے کو اپنی کتاب العبقری الحسان میں ذکر کر رہے ہیں، لیکن چونکہ شیخ علی اکبر نہاوندی خود اس قدر جلیل القدر عالم ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کا نام ذکر نہیں کیا تب بھی وہ واقعہ اس شخص کی وثاقت کے لیے کفایت کرتا ہے کہ انہوں نے ایک جلیل القدر سید سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ سید جلیل القدر
یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد سہلہ کے کمروں میں سے ایک کمرے میں موجود تھا کہ اسی اثناء میں باہر سے ایک دوسرا سید آتا ہے جو نہایت ہی جلیل القدر ہوتا ہے، عالی شان قسم کی اس نے یہ عبا اور یہ قبا پہن رکھی ہوتی ہے۔ وہ باہر سے آتا ہے اور آ کر میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور میرے کمرے کا ایک جائزہ لیتا ہے کہ یہاں کیا سامان پڑا ہے۔ تو جب میرے کمرے کا جائزہ لیتا ہے تو میرے کمرے میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کچھ برتن ہوتے ہیں اور ایک قالین ہوتا ہے چھوٹا سا، اور کچھ نہیں ہوتا، اضافی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ سید بزرگوار ان چیزوں کو مشاہدہ کرنے کے بعد اور میرے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ تمہاری زندگی کے لیے یہی سامان کافی ہے جو تمہارے پاس اس وقت موجود ہے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ ہر روز تم حضرت صاحب العصر والزمان کی نیابت میں زیارت عاشورہ کی قرائت کرو۔ ہر روز تمہارا یہ وظیفہ ہونا چاہیے کہ تم نماز فجر کے بعد حضرت صاحب العصر والزمان کی نیابت میں زیارت عاشورہ کی قرائت کرو۔ یہ تمہارا وظیفہ ہے، مہینے میں جتنا بھی تمہارا خرچ ہوگا وہ میں تمہیں ادا کروں گا، اور وہ اس قدر تمہیں میں خرچ ادا کر دوں گا کہ تم اپنی زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوگے۔ یہ وہ جملہ کہتے ہیں اور پھر اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر وہ مجھے عطا کر دیتے ہیں کہ یہ رقم رکھ لو اور یہ اس ماہ کے لیے تمہارے لیے کافی ہے اور تم عمل کو شروع کر دو۔ یہ سید بزرگوار جو اس واقعے کو علی اکبر نہاوندی کے لیے نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ سید میرے کمرے میں داخل ہوا، ایسے جیسے مجھے زنجیروں نے جکڑ لیا ہو اور میں نہ حرکت کر سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ کسی چیز کا اظہار کر سکتا ہوں، اور نہایت ہی تعجب کے ساتھ میں اپنی کیفیت کو بھی مشاہدہ کر رہا ہوں اور اس جلیل القدر کی بات کو بھی سن رہا ہوں اور اس کے جمال کا بھی جو ہے وہ میں اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ وہ سید بزرگوار میرے کمرے کا جائزہ لیتے ہیں، مجھے وظیفہ دے دیتے ہیں، رقم بھی عطا کر دیتے ہیں اور میرے کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں ان کو مشاہدہ کر رہا ہوں کہ وہ مسجد سہلہ سے باہر خارج ہو رہے ہیں، لیکن مجھ میں حرکت کرنے کی توان موجود نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ مسجد سہلہ کے دروازے سے باہر خارج ہوتے ہیں میرے وجود میں جان آ جاتی ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں اور اس جلیل القدر سید کے پیچھے جانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ بالآخر یہ سید جلیل القدر کون تھے، لیکن جیسے ہی مسجد کے باہر جاتا ہوں ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہوتا، اور میں اس بات سے یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ وہ شخصیت جلیل القدر جو آئی اور آ کر مجھے وظیفہ دے گئی کہ ہر روز صبح نماز کے بعد تم نے حضرت صاحب العصر والزمان کی جانب سے زیارت عاشورہ کی قرائت کرنی ہے اور تمہارا تمام خرچہ جو ہے وہ میں ادا کروں گا اور میرے ذمے ہے، لہٰذا یہ اس بات سے کشف ہوا کہ وہ حضرت صاحب العصر والزمان کی شخصیت تھی۔ یہ واقعہ شیخ علی اکبر نہاوندی کے لیے بیان ہوا اور انہوں نے اسے اپنی کتاب العبقری الحسان فی احوال مولانا صاحب الزمان میں تحریر کیا۔ دوسرا واقعہ جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں وہ شیخ بزرگ کی زیارت عاشورہ کی سفارش اور تاکید سے متعلق ہے۔ یہ شیخ بزرگ کون ہیں؟ اس شیخ بزرگ کو جاننے کے لیے آپ نے اگر شیخ اعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کا نام اگر نہیں سنا تو آپ اسے ہم سے ابھی اجمالاً سن لیں، ہم تفصیلاً انشاءاللہ ہمیں فرصت ملی تو ہم شیخ اعظم شیخ مرتضیٰ انصاری کے حالات زندگی کو بیان کریں گے کہ آج تک حوزہ علمیہ میں کوئی بھی شخص فقیہ نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے آثار کا مطالعہ کرے، ان کی کتابوں کو اچھی طرح سے تحقیق کرے اور اس کے بعد ارتقائی مراحل کو طے کرے۔ بس شیخ مرتضیٰ انصاری نہایت جلیل القدر عالم دین، نہایت جلیل القدر فقیہ اور ایک نہایت ہی معنوی شخصیت کے حامل شخصیت ہے۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے ایک بھتیجے ہیں جن کا نام شیخ محمد حسن انصاری ہے۔ یہ ان کے بھتیجے بھی ہیں شیخ انصاری کے اور شیخ انصاری کے داماد بھی ہیں۔ پھر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور ان کے تیسرے بیٹے کا نام شیخ مرتضیٰ ہوتا ہے۔ یہ شیخ مرتضیٰ
جو شیخ مرتضیٰ انصاری بزرگ کے بھتیجے کے بھی بیٹے ہیں اور اپنی بیٹی کے بھی فرزند ہیں، یہ حوزہائے علمیہ نجف اشرف کے بزرگ علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، نامور جید فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ 30 یا 33 سال کی زندگی میں ان کا انتقال ان کے آبائی شہر دزفول میں ہو جاتا ہے اور انہیں ایک سانپ کاٹتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جوانی کے عالم میں ہی یعنی 33 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شیخ مرتضیٰ جو شیخ بزرگ کے عنوان سے شہرت رکھتے تھے نجف اشرف میں، ان کی زندگی کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ یہ ہر روز صبح اور سپہر کے ٹائم دن میں 2 مرتبہ زیارت عاشوراء کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ اب جب 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص انہیں عالم رویا میں مشاہدہ کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ اس عالم میں جو اب موجود ہیں عالم برزخ میں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس عالم میں کون سی چیز آپ کے لیے زیادہ مفید واقعہ ہوئی؟ آپ کی علمی کاوشیں، علمی تحقیقات، علمی آثار وہ آپ کے لیے مفید تھے یا کوئی اور چیز آپ کے لیے وہاں پر اس عالم میں مفید واقعہ ہوئی؟ تو یہ شیخ بزرگ شیخ مرتضیٰ انہیں جواب میں 3 مرتبہ اپنی زبان سے اس کلمے کو جاری کرتے ہیں کہ زیارت عاشوراء، زیارت عاشوراء اور زیارت عاشوراء، یعنی مجھے اس عالم برزخ میں جس چیز نے موت کے بعد فائدہ دیا ہے وہ یہی دن میں 2 مرتبہ زیارت عاشوراء کی قرأت ہے، جسے میں اپنی زندگی میں ہر روز میری روٹین کا حصہ تھا اور معمول تھا۔ اس واقعے کو شیخ انصاری کے حالات زندگی اور اس کی جو شخصیت سے متعلق کتاب تدوین کی گئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ مزید آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ زیارت عاشوراء کی برکت سے رزق میں وسعت ہو گئی اور رزق میں اضافہ ہو گیا۔ یہ واقعہ جو نقل کر رہا ہوں اسے نقل کرنے والے شیخ عبدالجواد حائری مازندرانی ہیں۔ یہ اپنے زمانے کے نہایت ہی متقی اور جلیل القدر فقی میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ مازندران سے ان کا تعلق تھا، ایران کا ایک شہر ہے۔ یہ عبدالجواد حائری مازندرانی اس واقعے کو نقل کرتے ہیں شیخ زین العابدین مازندرانی سے کہ جو 13ویں اور 14ویں صدی کے درمیانی جو مدت ہے اس کے اندر ایک مرجع تقلید تھے، ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت تھے، اور ان کے اساتید میں شیخ مرتضیٰ انصاری اور صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی یہ ان کے اساتید کی فہرست میں شامل ہیں۔ یہ خود ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو شخص شیخ انصاری کا شاگرد ہو، شیخ محمد حسن صاحب جواہر کا شاگرد ہو، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے زمانے کا فقیہ ہو، لوگ اس کی تقلید کرتے ہوں، شیخ زین العابدین مازندرانی۔ آپ ان کا نام اگر جستجو کریں تو ان کے حالات زندگی آپ کو مل سکتے ہیں مختلف کتابوں میں یا انٹرنیٹ وغیرہ پر۔ تو شیخ عبدالجواد حائری مازندرانی اس واقعے کو جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہتا ہوں اسے شیخ زین العابدین مازندرانی سے نقل کرتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ضرورت مند شخص آتا ہے شیخ زین العابدین مازندرانی کے پاس اور آ کر ان سے اپنی مادی مشکلات کی شکایت کرتا ہے، اور اپنی مادی مشکلات کا روزمرہ زندگی میں جو اقتصادی مشکلات آتی ہیں، معیشتی مشکلات آتی ہیں، رزق کی تنگی ہوتی ہے، انہیں آ کر اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے کہ میں تو بہت ہی مسکین ہوں، بہت ہی مشکلات میں ہوں، بہت ہی جو ہے وہ میرے ساتھ مسائل ہیں، یہ میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں، آپ مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ تو شیخ زین العابدین مازندرانی انہیں جواب میں کہتے ہیں کہ تم ایسا کرو کہ جاؤ اور جا کر حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جا کر عقیدے کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ حضرت سید الشہداء کی زیارت عاشوراء کی تلاوت کرو حرم حضرت سید الشہداء میں، اور آپ کی جو مشکل ہے رزق کی کمی، رزق کی تنگی،
مالی مشکلات، معیشتی مشکلات، یہ تمام مشکلات آپ کی اس زیارت عاشورہ کی بدولت جو ہے وہ مرتفع ہو جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم حضرت سید الشہداء کے حرم میں جاؤ اور حضرت سید الشہداء کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس زیارت کی قرأت کرو، تلاوت کرو، اور انشاءاللہ حضرت سید الشہداء تمہاری تمام اقتصادی مشکلات کو حل کر دیں گے۔ لیکن تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ حضرت سید الشہداء کی یہ عنایت تمہارے ساتھ ہوگی۔ پھر شیخ زین العابدین مازندرانی اس جملے کو کہنے کے بعد اپنے پختہ عقیدے کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، جا کر حضرت سید الشہداء کے حرم میں یہ زیارت کرو، اور اگر تمہاری مشکل حل نہ ہو تو واپس آنا، میں تمہاری تمام مشکلات کو حل کروں گا اور تمہاری تمام اقتصادی اور معیشتی مشکلات کو میں حل کر دوں گا۔ اب یہ سائل، یہ ضرورت مند، نیاز مند، محتاج شخص حضرت سید الشہداء کے حرم میں جاتا ہے اور جا کر زیارت عاشورہ کی قرأت شروع کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ابھی زیارت مکمل نہیں ہوئی تھی، میں زیارت کے وسط میں ہی تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر مجھے اس قدر رقم دے دیتا ہے کہ میری تمام اقتصادی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، اور میں جا کر شیخ زین العابدین مازندرانی سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور کہتا ہوں الحمدللہ میری تمام مشکلات زیارت عاشورہ کی بدولت، زیارت عاشورہ کے طفیل حل ہو گئیں، اور اب مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انسان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے زیارت عاشورہ کے اوپر، انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ یہی وہ زیارت ہے کہ جس کی قرأت کے نتیجے میں مجھے اس دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، تمام میری مشکلات برطرف ہو جائیں گی، اور عالم آخرت میں، عالم برزخ میں بھی میری تمام مشکلات برطرف ہو جائیں گی۔ مزید آپ کی خدمت میں زیارت عاشورہ کی قرأت نہ کرنے کے افسوس کے بارے میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں۔ اس واقعے کو نقل کرنے والی شخصیت ہیں شیخ عبدالہادی حائری مازندرانی۔ یہ بھی ایک نہایت ہی جلیل القدر عالم دین ہے۔ یہ اپنے مرحوم والد ملا ابو الحسن سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جس کا نام سید علی نقی طباطبائی تھا۔ پس علماء کا سلسلہ ہے جو واقعے کو نقل کر رہے ہیں۔ یہ اگر آپ تھوڑی سی بھی جستجو کریں تو یہ تمام وہ علماء ہیں جو مستند ترین علماء ہیں اپنے زمانے کے، اور نامور شخصیات ہیں علمی حلقے میں اور علمی معاشرے میں، اور جو افراد ان کی خدمات سے اور ان کے آثار سے واقف ہیں وہ ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ تو ملا ابو الحسن مازندرانی بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کا نام تھا سید علی نقی طباطبائی۔ اس کی زندگی میں یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ یہ ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے میں، یعنی اول محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر روز زیارت عاشورہ کی قرأت کیا کرتا تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں ان 10 دنوں میں کبھی زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کیا۔ اب سید علی نقی طباطبائی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک روز انہیں عالم رؤیا میں رحلت کے بعد مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ان سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیں آپ جو اس دنیا میں ایک جلیل القدر شخصیت ہے، نہایتی محترم شخصیت ہے، بتائیں اس دنیا میں جا کر آپ کو کوئی حسرت تو باقی نہیں رہی ہے کہ کاش آپ اس دنیا میں موجود ہوتے اور اس کام کو انجام دیتے؟ تو کوئی ایسی حسرت ہو تو آپ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم کم از کم اپنی زندگی میں اس حسرت کو برطرف کر سکیں، اور جب عالم برزخ میں آئیں تو ہمیں یہ حسرت آپ کی طرح وہاں ہمیں یہ حسرت نہ اٹھانی پڑے۔ تو کہا ہاں میری زندگی میں ایک حسرت موجود ہے، اور وہ حسرت یہ ہے کہ کاش میں اپنی زندگی میں ہر روز زیارت عاشورہ کی قرأت کرتا، یعنی میں نے اپنی زندگی میں صرف محرم کے 10 دنوں میں زیارت عاشورہ کو اپنی روٹین اور اپنی زندگی کا ایک حصہ قرار دے رکھا تھا،
لیکن حسرت یہ ہے کہ کاش تمام زندگی اور ہر روز زندگی کے میں زیارت عاشوراء کی قرأت کرتا، مکمل اپنی تمام عمر جو میں نے انجام نہیں دی ہے۔ اس واقعے کو بھی تذکرۃ الزائرین میں تفصیلی طور پر جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت عاشوراء کی اس قدر عظمت اور اس قدر فضیلت ہے کہ خود مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں ہر روز زیارت عاشوراء کی قرأت کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک جگہ پر مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی اپنے اسی جلیل القدر عارف استاد سے نقل کرتے ہیں کہ عالم رؤیا میں انہیں جب مشاہدہ کیا گیا تو انہوں نے بھی اس حسرت کا اظہار کیا کہ کاش دن میں 2 مرتبہ میں زیارت عاشوراء کی قرأت کرتا۔ تو حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت عاشوراء کا آج کی تمام گفتگو میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، آج کی گفتگو میں نماز صبح کے بعد زیارت عاشوراء کی قرأت ہے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق جو واقعہ بیان ہوا آغاز میں، اس میں بھی نماز فجر کے بعد زیارت عاشوراء کی قرأت ہے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں واقعہ بیان کیا کہ وہ صبح اور عصر کے ٹائم 2 اوقات میں اپنی زندگی میں زیارت عاشوراء کی قرأت کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت عاشوراء کی قرأت کی جائے مکمل آداب کے ساتھ، یعنی زیارت عاشوراء 100 مرتبہ لعن، 100 مرتبہ سلام، اور پھر اس کے بعد دعائے علقمہ۔ اب چاہے آپ وسط میں نماز زیارت پڑھیں یا دعائے علقمہ کے بعد زیارت پڑھیں، نماز زیارت پڑھیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ اس میں اختیار اپنا سکتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی ایک روش اپنے لیے اپنا سکتے ہیں اور اس زیارت کی برکات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس زیارت کو پڑھا اور ہماری مشکلات مرتفع نہیں ہوئیں، تو وہ اپنے اعتقادات میں تھوڑا جھانک کے دیکھ لیں کہ ہم نے ملا مازندرانی سے جو یہ بات آپ کی خدمت میں نقل کی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت سید الشہداء کی کوئی شخص زیارت عاشوراء کی قرأت کرے اور حضرت سید الشہداء اس کی مشکلات کو، بالخصوص اقتصادی مشکلات کو برطرف نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے عزاداروں میں شمار کرے، اور ان ایام غم میں ہم بہتر سے بہتر انداز میں حضرت سید الشہداء کی عزاداری کر سکیں، حضرت سید الشہداء سے توسل کر سکیں، ان کی مجالس عزا میں بھرپور شرکت کر سکیں، اور شعائر حسینی کو زندہ کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کی دعا کے ساتھ تمام مؤمنین کے لیے، اور بالخصوص ان مؤمنین کے لیے جو مجھے باقاعدہ اپنا نام بھجواتے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنا نام نوٹ کروا رکھے ہیں، ان کی جانب سے میں زیارت بھی آپ کی باقاعدگی سے کرتا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا، اور آپ کی طرف سے مجالس عزا میں بھی دعا گو بھی ہیں اور شرکت بھی کرتے ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کا پشت پناہ ہو، اور آپ کی تمام مادی، معنوی اور عقیدتی مشکلات مرتفع ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔